اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کے مطابق آپ کو سبق جو ہے وہ یاد کرا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو نورانی قاعدے سے محبت ہے، قرآن سے اگر محبت ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیو اور جتنی بھی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک اور آپ کے بچوں تک پہنچ سکیں، تاکہ آپ قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زیر۔ ابھی ہم نے آپ کو پچھلا سبق جو تھا کل کا، وہ کھڑا زبر جو تھا اس کے بارے میں پڑھایا۔ اب یہ ہے کھڑی زیر، ٹھیک ہے؟ یہ زیر ہے، کھڑا زیر الگ ہوتا ہے، کھڑا زبر الگ ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ کھڑا زبر کا سبق ہے، وہ میں آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ جیسے حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، ح کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی۔ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے، جو کل کا سبق تھا وہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، اور یہ حمزہ کھڑا زیر ای، تو زبر جو ہوتا ہے وہ آ کی آواز دے گا اور زیر جو ہے وہ ای کی آواز دے گا، ٹھیک ہے؟ آ اور ای، ٹھیک؟ یہ فرق ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ لفظ جو ہیں ہم نے آپ کو نکلوائے ہیں، جو آپ نے ابھی پچھلی ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہیں، جو الف سے لے کے یا تک ہم نے آپ کو مشق کرائی ہے، تو اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثا کس طرح سے نکلتا ہے، ح کس طرح سے ادا ہوتا ہے، اور خا کس طرح سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر سے آپ کو پڑھاتا ہوں، دیکھو دھیان سے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، ح کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر صی، ضاد کھڑا زیر ضی، طا کھڑا زیر طی، ظا کھڑا زیر ظی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر یی، یا کھڑا زیر یی۔ یہ ای کی آواز یہاں سے نکلنی ہے ان میں سے، اور یہ تھوڑا سا اور ہے نیچے کو، جو مشق ہم ہر سبق میں کراتے ہیں آپ کو، اوپر کا الف سے یا تک پڑھانے کے بعد میں ہر سبق کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مشق جو ہے وہ کرائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو ایک بار مشق کرا دوں، اس کے بعد میں ایک بار پھر سے آپ کو کہلواؤں گا، جب تک آپ کو پکا یاد نہیں ہو جاتا۔ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہوگا، آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں گے آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس لفظ پر کھڑا زبر کھڑی زیر ہے اس کو کھینچا جائے گا، اور جس پر نہیں ہے اس پر ایک دم سانس توڑ دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر بیچ میں ہے تو ایک دم سے اسے تھوڑا سا ادا کر کے اور اگلا والا لفظ جو ہے ہمیں پڑھنا ہے جلدی سے، ٹھیک ہے؟ جیسے عین زیر عی، با الف زبر با،
اب عین نہیں کھینچے گا، با کھینچے گا، عیبا عیبا عیبا، ٹھیک ہے، با کو ہم کھینچ رہے ہیں تو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ با کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عین سے جو ہے ہم نے ایک دم سے سانس اپنی توڑ لی ہے، تو اس لیے ہمیں دکھ رہا ہے کہ عین پر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے عین کے بعد میں یا اوپر نیچے جس سے یہ کھینچا جائے، ٹھیک ہے۔ عیبا، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادہ، عبادہ، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی، رسولی، ٹھیک ہے۔ کوئی سا ورڈ ان میں سے تینوں میں سے تیز نہیں پڑا، مطلب آرام سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ پڑھا جائے گا، یہ کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ رسولی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑا زیر ہی، نوری، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلی، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر ری، ہاذی، ہا کھڑا زیر ہی، ہاذہ، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، بکلما، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بکلماتہ، بکلماتہ، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بی آیاتہ، با زیر بی، تا الف زبر تا، بکتا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بکتابہ، ٹھیک، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا کھڑا زبر تا، بکتا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بکتابہ، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بیمی، نون یا زیر نی، ہا کھڑا زیر ہی، بیمینہ، ٹھیک ہے، بیمینہ، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بیمی، نون زیر نی، ہا کھڑا زیر ہی، بیمینہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑا زیر ہی، فیہ، یہ دونوں کھنچیں گے کیونکہ فا پر زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے اور اس کے بعد کھڑا زیر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو دونوں لفظ جو ہمارے کھنچیں گے، ٹھیک۔ ایک بار میں اور آپ کو پریکٹس کرا دوں جلدی سے تاکہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، ہا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر زی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر صی، ضاد کھڑا زیر ضی، طا کھڑا زیر طی، ظا کھڑا زیر ضی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر یی، یا کھڑا زیر یی۔ اس کو بھی دوبارہ کہلوا دوں تاکہ آپ کو جو ہے دقت نہ پڑے، آپ کے جو ہے اچھے طریقے سے پورا سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے، تو اس کو بھی ایک بار کہہ لیجئے گا۔ حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا،
فا زیر فی ایلافی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادہ، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولہ، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑا زیر ہی، نورہ، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، وقیلہ، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر ذی، ہاذی، ہا کھڑا زیر ہی، ہاذہ، یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، ذال جو ہے ذال رہے گا اور زیر جو ہے وہ زیر رہے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے زال کھڑا زیر زی، زال زیر زال زیر زا نہیں نکالنا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو ذال پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذال پھر زیر، زیر جو ہے وہ زا سے آئے گا، ذال جو ہے ذال رہے گی، ٹھیک ہے؟ ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ ذال زیر ذی، ہا کھڑا زیر ہی، ہاذہ، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بکلماتہ، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑا زیر ہی، بی آیاتہ، با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی کتابہ، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، ہا کھڑا زیر ہی، بی یمینہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑا زیر ہی، فیہ۔ دیکھو جو سبق میں نے پیچھے پڑھایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے شوشے آئیں گے بن کر، یہ دیکھیے یہ یہاں سے یہاں تک ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، پھر یہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک ہے۔ ہمیں ان کی پہچان جو ہے وہ ان کے نقطوں سے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ لفظ کے چکر میں پڑ گئے تو آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ لفظ جب ملا کر لکھے جاتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے لکھے جاتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ جو ہے کس طرح سے لفظوں کی پہچان کریں، نقطوں سے کس طرح سے پہچان کریں تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ ضائع نہ جائے، آپ کا پڑھنا بیکار نہ جائے، آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے۔ تو ہم نے اگر آپ نے وہ ویڈیو اگر پچھلی والی نہیں دیکھی ہیں تو آپ ان ویڈیو میں جا کر دیکھیں، ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے شوشے آئیں گے جن میں آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے چھوٹے چھوٹے شوشے ہیں بنے ہوئے، ہمیں کیسے پہچان کرنی ہے یہ کون سا لفظ ہے؟ تو دیکھو آسان سا سوال ہے، یہ چھوٹا سا شوشہ بنا، نیچے ایک نقطہ آ گیا تو یہ با ہو گیا۔ اس کے بعد چھوٹا سا شوشہ بنائیے، اس کے نیچے دو نقطے آ گئے تو یہ یا ہو گیا۔ یہ اتنا سا شوشہ آ گیا یہاں پر گھما کے اور یہ تھوڑا سا ادھر کو نکال دیا، یہ میم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا سا شوشہ نکال کے یہ اور یہ یہاں پر نیچے دو نقطے لگا دی، یہ یا ہو گیا۔ یہ اتنا شوشہ بنا کر اوپر نقطہ لگا دیا تو یہ نون ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں جو پہچان کرنی ہے یہ ہمیں اس کی پہچان لفظوں سے کرنی ہے، نہ کہ ہمیں ان کے حروفوں کو ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلی 2-3 ویڈیو سے پہلی جو ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ چینل میں جا کر دیکھیں کس طرح سے ہم نے آپ کو پریکٹس کرائی ہے تاکہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے قرآن شریف کو پڑھ سکیں۔ دوستو یہ جو قرآن شریف کی تلاوت نورانی قاعدے کی ہماری چل رہی ہے، آپ جو ہے اگر اسے محبت دیتے رہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک لفظ پڑھنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 نیکی۔ اور اگر آپ نے اتنے سارے الفاظ پڑھ لیے، اب شروع سے اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے اور پھر قرآن پڑھیں گے اور زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو آپ سوچئے ذرا کتنا ثواب آپ کو ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے پریوار کو نورانی قاعدہ سکھائیں۔ اگر آپ نہیں سکھا سکتے تو ہماری ویڈیو کو ان تک پہنچائیں
تاکہ وہ جو ہے نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور یہ آخرت میں بھی آپ کے ضرور کام آئے گا۔ تو دوستو آپ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، رشتہ داروں کے پاس شیئر کریں، تاکہ ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ قرآن شریف پڑھنے کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔